پیارے بچوں، میں ہوں آپ کا دوست حمزہ۔ آج میں آپ کو شہد کی مکھی اور شہد کے بارے میں بتاتا ہوں۔ قرآن کریم میں شہد کی مکھی کے نام پر ایک پوری سورت موجود ہے جس کا نام سورۃ النحل ہے۔ جب بات کی جائے شہد کی تو منہ میں تو پانی آ جاتا ہے، اور پانی کیوں نہ آئے، شہد تو ہوتا ہی اتنا مزیدار ہے۔ شہد تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھا۔ پیارے بچوں، یہ مکھیاں کیسے رہتی ہیں اور کیسے شہد بناتی ہیں، اور پھر یہ شہد ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے، آئیے ہم سب سے پہلے شہد کی مکھی کے خاندان کے بارے میں جانتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں ایک بہت بڑی کمیونٹی میں رہتی ہیں جسے ہائیو یعنی چھتا کہا جاتا ہے۔ ہر چھتے میں 3 طرح کی مکھیاں ہوتی ہیں: ملکہ مکھی، مزدور مکھی اور نر مکھی۔ ان میں ہر مکھی کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے۔ پورے چھتے میں صرف ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے۔ ملکہ مکھی کی خاص ذمہ داری صرف انڈے دینا ہوتا ہے۔ یہ سب سے لمبی عمر پانے والی مکھی ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، مکھیوں کے چھتے میں سب سے چھوٹے سائز کی مزدور مکھیاں ہوتی ہیں۔ پورے چھتے کا کام بھی یہی کرتی ہیں، جیسے پھولوں سے رس جمع کرنا، چھتے کی صفائی کرنا، چھتے میں شہد کو جمع کرنا، حفاظت کرنا اور ملکہ مکھی کے بچوں کی دیکھ بھال کرنا۔ شہد کی مکھی کی بہت زبردست میموری ہوتی ہے۔ یہ اسی میموری کی وجہ سے راستہ بھی نہیں بھولتی، چاہے وہ کئی کلومیٹر دور چلی جائیں۔ پیارے بچوں، یہ مکھیاں آپس میں باتیں بھی کرتی ہیں، ایک خاص انداز میں، یعنی اشاروں کے ذریعے سے ایک دوسرے کو بتاتی ہیں کہ کھانے کے لیے کون سا پھول کہاں ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو پتا ہے شہد بننے کا پروسیس کیا ہے؟ شہد کی مکھی پھولوں کے باغ میں جاتی ہے اور پھر پھولوں کا رس چوستی ہے اور اسے اپنے پیٹ میں لے جاتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس۔ ترجمہ، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ جی ہاں دوستو، شہد کی مکھی اس رس کو چھتے تک لے جاتے ہوئے درود پاک پڑھتی ہے۔ درود پاک کی برکت سے یہ شہد میٹھا اور شفا والا بن جاتا ہے۔ پیارے بچوں، شہد کی مکھی کو دیکھ کر اللہ پاک کی شان معلوم ہوتی ہے۔ ایک شہد کی مکھی اپنی پوری زندگی میں ایک چائے کے چمچ کے 12ویں حصے کے برابر شہد بناتی ہے، یعنی 12 مکھیاں ہوں تو ایک چائے کا چمچ شہد بنا سکتی ہیں۔ اللہ پاک کی شان ہے کہ وہ شہد کی مکھیوں کے ذریعے سے ہمیں اتنا میٹھا اور شفا والا شہد عطا فرماتا ہے۔ شہد کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 2 شفاؤں کو لازم پکڑو، ایک شہد، دوسری قرآن پاک۔ دیکھا بچوں، اللہ پاک نے ہمیں شہد کی صورت میں کتنی پیاری نعمت عطا کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسی پیاری پیاری باتیں جاننے اور سیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے مدنی چینل۔